عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے ہمارے برج کورس نصاب کے جماعت نحو، اس کے مضمون ریاضی، اس کے 8ویں دن کے عنوانات پر مبنی ویڈیو کو سمجھا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم ہمارے ڈے 9 یعنی 9ویں دن کے عنوانات کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آج جس عنوان کو ہم سمجھنے والے ہیں وہ ہے عددی خط پر ناطق اعداد کا اظہار۔ آئیے اسی مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ناطق اعداد کو سمجھ لیا ہے کہ ناطق اعداد کسے کہتے ہیں، اس کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس عنوان کو سمجھیں گے کہ ناطق اعداد کو عددی خط پر کس طرح سے ظاہر کیا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ہمیں مثال دی گئی کہ درج ذیل اعداد کا اظہار عددی خط پر کیجئے، جس میں ہمیں 1 -2 -1 اور 2/3 یہ ناطق اعداد دیے گئے ہیں، اور ان ناطق اعداد کو ہمیں عددی خط پر ظاہر کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عددی خط ایک خط ہوتا ہے جس کے درمیان میں 0 دائیں ہاتھ کی جانب مثبت اعداد اور بائیں ہاتھ کی جانب منفی اعداد ہوتے ہیں، اور ہمیں ان اعداد کو عددی خط پہ ظاہر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں عددی خط بنانا ہوگا، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی اسکیل اور پینسل کی۔ اسکیل اور پینسل کی مدد سے سب سے پہلے ہم عددی خط کو بنا لیں گے، اور اس خط کو بنانے کے بعد میں اس کے درمیان میں ہم سب سے پہلے 0 لکھیں گے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کی جانب یعنی ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب مثبت اعداد یعنی سب سے پہلے ہم لکھیں گے -1، اور پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے -2۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی جانب منفی اعداد یعنی سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے -1، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی طرف اگلی جانب لکھیں گے -2۔ اس طرح سے عددی خط بنا لینے کے بعد اب ہمیں ان اعداد کو اس خط پر ظاہر کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے جو ہمارا عدد ہے وہ ہے 1، اور 1 کیونکہ یہ مثبت عدد ہے اس لیے ہم یہاں پر 0 سے دائیں ہاتھ کی جانب جائیں گے تو یہاں پر 1 موجود ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو عدد 1 ہے یہ اس مقام پر موجود ہے، اس لیے ہم اسے اس طرح سے ظاہر کریں گے۔ اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ عدد -2، اور منفی جو قیمت ہوتی ہے وہ 0 سے بائیں ہاتھ کی جانب ہوتی ہے، یعنی یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم اس مقام پر، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو -2 ہے اس عددی خط پر اس مقام پر موجود ہے، اسے ہم اس طرح سے ظاہر کریں گے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم تیسرا عدد دیکھیں -1، تو یہ جو -1 ہے یہ کیونکہ منفی قیمت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ منفی قیمت 0 سے بائیں ہاتھ کی جانب ہوتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس عددی خط پر یہ جو -1 ہے وہ اس مقام پر موجود ہے، اس لیے ہم اسے اس طرح سے ظاہر کریں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر نظر آ رہے تھے، اس لیے ہم نے اسے یہاں پر ظاہر کر دیا۔ اب جو اہم بات ہے وہ ہمارا جو عدد ہے وہ ہے 2/3۔ عدد 2/3 کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو اس کے شمار کنندہ میں 2 ہے اور نصب نما میں 3 ہے، یعنی 3 حصوں میں سے 2 مساوی حصے، یعنی اگر کسی بھی ایک خط کے کسی بھی ایک چیز کے 3 اگر مساوی حصے کر دیے جائیں تو اس میں سے ہمیں 2 مساوی حصے ظاہر کرنا ہے۔ اب اگر ہمیں اس طرح کے ناطق عدد کو اگر عددی خط پر اظہار کرنا ہے تو ہم اس کے نصب نما کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو عدد 2/3 ہے اس کے نصب نما میں 3 ہے، اور جیسے کہ اس کے نصب نما میں 3 ہے تو ہم اس عددی خط پر ہر 2 ارکان کے درمیان 3 مساوی فاصلے لیں گے، اور 3 مساوی فاصلے لینے کے لیے ہمیں 2 نقاط لینا ہوگے۔ جیسے کہ سمجھ لیتے ہیں 0 اور 1 یہ جو فاصلہ ہے ہمارے پاس میں یہاں تک، اس کے ہمیں 3 مساوی حصے کرنے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر 2 نقاط لیں گے، اس لیے ہم پہلے ایک نقطہ بنائیں گے مساوی فاصلے پر، اور پھر ایک دوسرا نقطہ بنائیں گے۔ اور اگر ہم یہاں پر غور کریں گے تو اس طرح سے یہاں پر یہ 3 مساوی فاصلے ہو گئے، یعنی یہاں سے لے کے ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ یہ، اور تیسرا حصہ یہ۔ کیوں مساوی حصے 3 لے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی نصب نما میں 3 ہے۔
اگر 4 ہوتا تو ہم مساوی 4 حصے لیتے، 5 ہوتا تو 5 لیتے۔ اسی طرح سے اگر ہم 1 اور 2 کے درمیان دیکھیں تو ان کے درمیان بھی ہمیں مساوی 3 حصے لینا ہے، یعنی 2 نقاط بنائیں گے ہم، پہلا اور دوسرا۔ اسی طرح سے ہمارے بائیں ہاتھ کے جانب 0 سے اس مقام پر اگر جائیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں 3 مساوی حصے لینا ہے، جس کے لیے ہم 2 نقاط بنائیں گے، اور پھر -1 اور -2 ان کے درمیان بھی 3 مساوی حصے لینا ہے، یعنی یہاں پر بھی ہم 2 نقاط بنائیں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر نسب نما میں جو عدد ہے وہ عدد جو ہے اس کے مساوی فاصلے ہر 2 نقاط کے درمیان لینا ہے، یعنی 0 سے 1 کے درمیان بھی، 1 سے 2 کے درمیان بھی۔ اسی طرح سے اگر آپ آگے جائیں گے 2 سے 3، 3 سے 4، اسی طرح سے بائیں ہاتھ کی جانب 0 سے -1 کے درمیان، -1 سے -2 کے درمیان، -2 سے -3، اس طرح سے آپ کو جو نسب نما میں جتنا دیا گیا ہے اتنے مساوی حصے لینے ہیں۔ اس کے لیے اس میں سے ایک کم کر کے نقاط لینے، جیسے کہ 3 ہے تو 3 مساوی حصے لینا ہے، لیکن نقاط ہمیں 2 بنانے ہوں۔ اب جب نسب نما میں جو عدد تھا اس کے حساب سے ہم نے مساوی فاصلے لے لیے، یہاں 3 تھا تو 3 مساوی فاصلے لے لیے۔ اب ہم غور کریں گے شمار کنندہ پہ۔ شمار کنندہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو 2 ہے، اور عدد 2 جو ہے وہ مثبت ہے، اور مثبت جو قیمت ہوں گی وہ 0 سے ہمارے دائیں ہاتھ کی جانب جائے گی۔ اب 0 سے دائیں ہاتھ کی جانب جو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہمیں یہ جو ہے یہ قیمت نہیں دیکھنا ہے، یعنی 0، 1، 2 نہیں، بلکہ ہم نے یہ جو فاصلے جو کیے ہیں اسے دیکھنا ہے۔ یعنی 0 کے بعد اگر ہم جائیں گے تو یہ پہلا فاصلہ اور یہ دوسرا فاصلہ، اس طرح سے ہم ظاہر کریں گے کہ یہ جو عدد 2/3 ہے وہ عدد 2/3 اس مقام پر موجود ہے، اس لیے ہم اسے اس طرح سے ظاہر کریں۔ آئیے ایک اور مزید مثال لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں عددی خط پر 2/5، -9/5، 7/5 ان 3 اعداد کو ظاہر کرنا ہے۔ اب پھر سے ان اعداد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم وہی کریں گے، ہم ایک عددی خط بنائیں گے اسکیل اور پینسل کی مدد سے۔ عددی خط بنا لینے کے بعد میں اس کے درمیان میں ہم یہاں پر سب سے پہلے 0 کو ظاہر کریں گے، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی جانب مثبت 1، پھر آگے دیکھیں تو اگلے فاصلے پر مثبت 2، اور اسی طرح سے بائیں ہاتھ کی جانب میں سب سے پہلے ہم لیں گے -1، اور پھر اس کے بعد اگلا ایک نقطہ بنا کر اگلے فاصلے پر لیں گے ہم یہاں پر -2۔ اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ اس کی پہلے کی مثال میں نسب نما میں 3 تھے تو ہم نے مساوی 3 فاصلے لیے تھے، لیکن یہاں پر تینوں کے بھی نسب نما میں ہمیں 5 دیے گئے۔ اب تینوں کے نسب نما میں 5 ہے، مطلب ہمیں یہاں پر ہر 2 ارکان کے درمیان، ہر 2 اعداد کے درمیان میں مساوی 5 فاصلے لینے، اور مساوی 5 فاصلے لینے کے لیے ہم یہاں پر 4 نقاط لیں گے مساوی فاصلے پر۔ اس لیے سب سے پہلے ہم 0 اور 1 کے درمیان جو ہے 4 مساوی نقاط بنائیں گے، جس کے درمیان ہمیں 4 مساوی فاصلے ملیں گے، یہاں سے 1، 2، 3، 4 اور 5۔ اسی طرح سے 1 اور 2 ان کے درمیان بھی ہمیں 5 مساوی فاصلے لینے ہیں، جس کے لیے ہم 4 نقاط بنائیں گے۔ اسی طرح سے بائیں ہاتھ کی جانب 0 اور -1 کے درمیان ہم جو ہے 4 مساوی فاصلوں پر نقاط لیں گے، اور اسی طرح سے آگے -1 اور 2 کے درمیان ہمیں 5 مساوی فاصلے لینے، اس لیے ہم 4 نقاط بنائیں گے۔ اب یہ جو نسب نما میں تھا عدد، اس کے حساب سے ہر 2 ارکان کے درمیان 5 مساوی فاصلے لے لیے۔ اب ہمیں شمار کنندہ میں دیکھنا ہے، تو پہلا جو عدد ہے وہ ہے عدد 2/5۔ اب یہ جو عدد 2/5 ہے تو اس کے شمار کنندہ میں 2 موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 جو ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 جو ہوتا ہے وہ 0 سے دائیں ہاتھ کی جانب جاتا ہے، کیونکہ یہ مثبت قیمت ہے، تو ہم یہاں 0 سے شروع کریں گے، اور 0 کے بعد میں ہمیں یہ جو ہم نے فاصلے لیے تھے انہیں گننا ہے، یعنی سب سے پہلے 0 سے ہم جائیں گے 1 اور 2، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارا مقام ہے، یہ جو نقطہ ہے، اس مقام پر جو ہمارا عدد 2/5 یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے اگلا جو ہے وہ ہے عدد -9/5۔ یہ جو قیمت ہے منفی ہے، اور منفی جو قیمت ہوتی ہے وہ 0 سے بائیں ہاتھ کی جانب ہوگی، یعنی ہم 0 سے یہاں پر بائیں ہاتھ کی جانب 9 فاصلوں تک گنیں گے۔ یعنی سب سے پہلے ہم لے گے یہاں سے 0 کی جانب سے، تو ہو جائے گا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7،
8 और 9। और फिर हम ये कहेंगे ये जो मुकाम है, इस मुकाम पे हमारा अदद जो है वो -9/5 है। अब अगला जो अदद हमारे पास दिया गया है वो है 7/5। अब इस 7/5 को देखेंगे तो इसके शुमार कुनिंदा में 7 है, यानी ये जो 7 है ये हमारे 0 से दाएं हाथ की जानिब जाएगा, इसलिए हम 0 से गिनेंगे, क्योंकि 0 से गिनना है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे दोबारा। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे 7 तक, तो हम गिनेंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से। और हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा अदद है ये इस मुकाम पर है, इसलिए हम इसे ज़ाहिर करेंगे 7/5 से। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इस बात को समझा कि नातिक आदात को अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। इसके लिए हमने ये देखा कि उसके लिए हमें उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में से सबसे पहले नसब नुमा को देखना होगा, और नसब नुमा में जो अदद दिया जाएगा तो हर दो अरकान के दरमियान उसके मसाई फासले लेना होंगे, और फिर हम शुमार कुनिंदा के अदद को 0 से गिनते हुए उसको ज़ाहिर करें। अगले वीडियो में हम एक नए उन्वान के साथ हाजिर होंगे।